دین کے طریقے کو رواج دینا چاہیے۔ آج کوئی ایسا کر رہا ہے، آج ہمارے حکمران کوئی غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ برما میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا انہیں حیا آئی، فلسطین میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن مجال ہے یہ سوچیں اس بارے میں۔ تو میرے بھائی، آج ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اگر یہ نہیں سوچتے تو پھر کل اگر خدا نخواستہ ہم پر وہ وقت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ میں ایک حجام کے پاس گیا چند ماہ پہلے، ابھی جب برما کا وہ ایشو چل رہا تھا۔ اس نے بڑے اونچی آواز میں ایک سانگ لگایا تھا ہندوستان کا، کسی چینل پر تھا یا وہ سی ڈی تھی، واللہ عالم۔ تو وہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان اس کو آہستہ کرو، تو اس نے کہا مولوی صاحب آئے ہیں خط بنوانے تو اپنا کام کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو اس نے سنی انسنی کی، میں نے اس سے پھر کہا اس کو آہستہ کرو، تو غصے سے کہا ذرا، تو پھر اس نے آہستہ کیا۔ پھر میں نے اس سے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ میں نے اس کو ایک تصویر دکھائی موبائل سے، تو میں نے کہا یہ برما میں مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ کانپ گیا اور رونے لگ گیا۔ جہاں 2 سال کے بچے کے گلے پر پاؤں رکھ کے تصویر کھینچ کے دکھایا جائے کہ ہم یہ حال کریں گے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا، تو یہاں موحدین اور مسلمان اتنے بے خبر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ جن پر ہو رہا ہے، جن پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ہمارے بھائی نہیں؟ بولیں تو ہمارے بھائی ہیں۔ فلسطین میں جن ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہماری بہنیں ہیں۔ آج سوچیں اگر ہم اس بارے میں اتنے بے خبر ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اسلام کی بات نہیں کر سکتے، اگر امن کی صورتحال میں اسلام کی بات نہیں کر سکتے تو جنگ میں کیسے کریں گے؟ اور ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمیں ان باتوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ روز وہ چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن روز ہم بھول جاتے ہیں۔ رات دیکھتے ہیں صبح تک بھول چکے ہوتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں شام تک بھول جاتے ہیں۔ ہماری زندگی پھر اسی طرح گزرتی ہے، ہمیں سمجھانے والے سمجھاتے بھی رہتے ہیں لیکن ہم نہیں سوچتے۔ ایک خاتون کو، ایک فلسطینی خاتون کو ایک چند یہودیوں نے پکڑا اور اسے پکڑ کر گھسیٹا تو اس کی ماں سامنے تھی۔ اس نے فوراً آگے ہو کر اسے بچانے کی کوشش کی۔ ماں کے سامنے انہوں نے اس نوجوان عورت کو مارا اور اسے اور بھی بہت کچھ انہوں نے منہ سے بکا، لیکن وہ بے بس ماں ہم سے قیامت کے دن پوچھے گی نہیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ ہم نے تو اپنے دل میں بھی ان کو جگہ دی ہوئی ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ ایک لونڈی اٹھی تھی چھوٹی سی، اس لونڈی نے کتنے انعامات حاصل کیے، کتنی داد وصول کی۔ کیا اس لونڈی نے اسلام کی بات کی ہے؟ بولیں، اس نے اسلام کا نام لیا؟ اس نے کہا پاکستان میں پردے پر پابندی ہے، مطلب حجاب ضروری طور پر لیا جاتا ہے اور عورتوں کو پابند کیا جاتا ہے اور عورتوں کو باندھ کے رکھا گیا ہے۔ آپ بازار میں جائیں یہاں 70% عورتیں پھر رہی ہیں۔ یہ اس نے جھوٹ بکا، ہماری قوم کو غیرت آئی؟ کون اس کی تشہیر کرنے والا ہے؟ لیکن یہ قوم سو رہی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، جو آئے جو کہے جو کرے، ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں بس ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے، ہمیں کچھ ملنا چاہیے گھر میں بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم سے بھی یہی کہتے ہیں دعا کریں حالات اچھے ہو جائیں، حالات اچھے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اسلام مل جائے، ہمیں یہاں اسلام چاہیے۔ میرے بھائیوں، سڑکیں گلیاں نالیاں پکی یہ نہیں چاہیے۔ آج مغرب میں سب کچھ ہے لیکن اسلام نہیں ہے، تو ہمیں اسلام چاہیے۔ یہ سارا کچھ تو جب نہیں تھا تب اسلام کی زیادہ عزت تھی، جب مسلمان کم تھے تب عزت زیادہ تھی۔ آج مسلمان زیادہ ہیں تو ذلت ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ہماری ترجیحات وہ نہیں، ہماری سوچ وہ نہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم
قدر کریں اس وقت کی کہ آج ہم سوچ سکتے ہیں جو وہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن کل کو جب ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ سوچیں اگر یہ ملک نہ بنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہوتے؟ ہندوؤں کی غلامی کرتے، ایک کی غلامی نہ کرتے دوسری کی کرتے، لیکن آج بھی نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر یہ قوم غلام ہے، کیونکہ غلاموں کے یہ حال ہوتے ہیں کہ جہاں سے گزرتے ہیں جو دیکھتے ہیں اسے لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں جو نظر آ جائے ہم وہی شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ کسی نے بال کیسے کاٹے ہم نے وہ شروع کر دیا، کسی نے شرٹ کو کاٹا تو ہم نے شرٹ کو کر لیا اس طرح، کسی کے مونچھوں کا داڑھی کا سٹائل دیکھا تو ویسا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ داڑھی کوئی فیشن نہیں ہے، داڑھی حضور کی سنت ہے، اس کی توہین کرنے والا اگر سنت سمجھ کر توہین کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی سنت کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ ہمارے ہاں بیٹھے ہیں محققین کہہ رہے داڑھی تو کلچر تھا عربوں کا کلچر تھا، تو حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلچر دینے آئے ہیں، وہ تو اللہ کا رستہ دکھانے آئے ہیں۔ تو آج داڑھی لوگوں کے لیے ایک مشکل بن گئی، اور جنہوں نے مشکل بنائی اللہ نے ان کے لیے بھی مشکل بنا دی ہے، آپریشن ضرب عض کی صورت میں۔ اللہ اس آپریشن کو کامیاب کرے، اللہ کرے ہماری افواج اسی طرح لڑتی رہیں اور کامیابیاں حاصل کرتی رہیں۔ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اس راہ میں ہماری جان قربان ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بستر پر نہ مریں، ہم کسی کافر کے ہاتھوں مریں، کوئی کافر ہمیں مارے ہمیں خوشی ہوگی، کوئی دین کا باغی اس ملک کا غدار ہمیں مارے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنی افواج کے لیے کہ اللہ انہیں کامیاب فرمائے، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کو کامیاب فرما، ان کو غیرت ایمانی مزید عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرما۔ تو جنہوں نے یہ مشکل کی آج ان کے لیے بھی اللہ نے مشکل بنا دی۔ یہ وہی قوم تھی جو کہتے داتا صاحب کو کوئی اختیار نہیں ہے، دھماکہ ہوا تو کچھ نہیں کر سکے۔ یہ داتا صاحب کے روحانی تصرفات ہی ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، تو یہ انہی کے تصرفات سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اسے ترقی کی راہ پر چلائے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں وہ ترقی چاہیے جو اسلام سے جڑی ہوئی ہو، ہمیں وہ ترقی نہیں چاہیے کہ عورتیں ننگے سر باہر نکلیں اور عورتیں سلیو لیس کرتے پہنیں۔ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہمارا میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ یہاں کی 70% عورتیں بے پردہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اس قوم کی 70-80% عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ تو جو اثرات میڈیا کے غلط ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور یہ دکھانا چاہیے کہ پردہ کون لوگ کرتے ہیں۔ پردہ غیرت مند لوگ کرتے ہیں، غریب نہیں کرتے، ہر طرح کے لوگ پردہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی غربت کو چھپانے کے لیے پردہ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور عورت کا معنی بھی پردہ ہے۔